بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ گزشتہ کل اور پرسوں ان آیتوں میں سے شروع کی 3 آیتوں کے متعلق تفصیلات بیان کی گئی کہ فلاح یعنی ہر مراد پوری ہو اور ہر نقصان سے حفاظت ہو، یہ فلاح ان ایمان والوں کو ملے گی جو ایمان والے اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا تفصیل سے طریقہ کل پرسوں بتایا گیا تھا۔ دوسری صفت ایمان والوں کی، فلاح پانے والوں کی، جو لغو کاموں سے اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسری صفت فلاح پانے والوں کی جو زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں پوری ہوئی تھی۔ چوتھی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جیسے آدمی میں بھوک اور پیاس کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کسی طرح سے کچھ کھا پی کر ان کو پورا کرنے کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک عمر کے بعد ہر مرد عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ شہوات رکھی ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ طریقے درست ہے، کچھ طریقے نادرست ہے۔ جائز طریقوں کا ذکر اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی ازواج پر یا اپنی باندیوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، ان 2 جگہ سے جو شہوت پوری کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، فإنہم غیر ملومین۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے 2 راستے آیت میں ذکر کیے ہیں، ان میں سے دوسرا یعنی باندیوں سے اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ سلسلہ اب دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں غلام باندیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، کہیں کوئی غلام نہیں، کوئی باندی نہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اور اس کے بعد کچھ صدیوں تک غلام باندی جنگوں میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کے لیے جیل خانے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں۔ ایک جنگ کے نتیجے میں ہزاروں قیدی، جنگی قیدی جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتح پانے والے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مرد کو غلام کہتے تھے اور عورت کو باندی کہا جاتا تھا، کنیز۔ شریعت نے دیکھو پہلے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جو عورتیں تقسیم کر دی گئی ان عورتوں کے ساتھ ان کا مالک اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے حلال تھا۔
زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسی باندیوں سے بدکاری کرواتے تھے اور اس سے پیسے کماتے تھے. اسلام نے اس کے اوپر روک لگا دی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس سے معاشرے میں بہت فساد پھیلے گا. اس کی جگہ پر آقا یعنی مالک اپنی باندی سے خود ضرورت پوری کرنا چاہے تو اس کی اجازت، شرط یہ کہ یہ باندی اس کا کسی اور آدمی سے نکاح نہ ہوا ہو. ظاہر بات ہے جو آقا اپنی باندی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہوگا وہ اس کو کسی اور پرائے آدمی کے حوالے نہیں کرے گا. تو اس کی پاک دامنی اسی میں تھی اور اس کے عوض میں ان باندیوں کا خرچ آقاؤں کے ذمے. تو گویا اس کے اندر قیودات بڑھا دی اور اس کا ایک پاکیزہ طریقہ بتایا دوسری خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن جب اب دنیا میں باندیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، تو باندیوں سے ضرورت پوری کرنے کی راہ ختم ہو گئی. اب ایک ہی راہ بچی، وہ ہے نکاح. نکاح مرد عورت کے آپس کی رضامندی سے مہر طے کر کے گواہوں کی موجودگی میں جو عقد ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا اس کے لیے درست ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاح وہی ایمان والے پائیں گے جو اپنی ضرورت کو صرف جائز جگہ پوری کرتے ہیں. ناجائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرنا چاہے مرد کرے یا عورت کرے، یہ فلاح پانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ناجائز طریقے پر شہوت پوری کرنے کے کئی ناجائز راستے ہیں، ان کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں. کسی قوم کے اندر بہت بری بیماری تھی جو غلط طریقے پر اپنی شہوت پوری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اور عبرت کے لیے ان کے واقعے کو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے. افسوس کہ آج دنیا میں شہوت پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقے پر، فطرت کے خلاف طریقے پر عجیب و غریب قانون بن رہے ہیں. LGBT عجیب طرح کے لوگ ہیں، کوئی اپنے آپ کو لیسبن کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو گے کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بی سیکسول کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتا ہے. اس نام سے انہوں نے اپنی شناخت بنا دی اور ان کے لیے حکومتوں نے یورپ کے ممالک میں تو کئی جگہوں پر اس کو قانونی درجہ دے دیا گیا. بالکل غیر فطری طریقے. اسلام نے سب پر روک لگائی کہ فطری طریقہ ہے کہ مرد عورت عقد نکاح سے جب ایک دوسرے کے زوجیت کے بندھن میں بنتے ہیں تو اب مرد کے لیے اپنی بیوی سے، عورت کے لیے اپنے خاوند سے اپنی ضرورت پوری کرنا درست، یہ بالکل پاک اور حلال طریقہ. لیکن اس کے عوض میں مرد کے اوپر عورت کا سارا خرچ لازم کر دیا گیا. جب تک یہ بیوی ہے اس کا نان نفقہ، اس کے کپڑوں کا خرچ، اس کے کھانے پینے کا خرچ، گویا ایک ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے. اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے اور اس سے اس مقدس رشتے سے بہت اچھی نسل وجود میں آتی ہے جو عزت کے ساتھ مرد کو وہ بچہ اپنا باپ اور عورت کو اپنی ماں کہتا ہے اور اس سے ایک خاندانی نظام وجود میں آتا ہے. آج مغربی ممالک میں حد یہاں تک پہنچی کہ ان کے جو فارم ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں بایو ڈیٹا اپنی شناخت لکھنے کے، تو اس میں جیسے والی کا نام ہوتا ہے ایسے ہی ایک کھانا اور ہوتا ہے. بہت سے ایسے بچے ہیں کہ ان کا والد کون ہے ان بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں صرف ماں کا نام لکھا جاتا ہے، قانوناً وہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ان کا قانون چلا لیتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ غیر فطری طریقوں کو انہوں نے قانون کا درجہ دے کر اس کو فروغ دینے کے لیے جگہ جگہ اس کی آوازیں چل رہی ہے.
اسلام نے اس کے اوپر سخت روک لگائی، کوئی آدمی کسی بھی ناجائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرے گا یہ حرام ہے۔ یہیں پر میرے بھائیوں ایک بات سمجھ لیں، بدکاری کو زنا کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، بہت ہی اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدم کے بیٹے پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس کو وہ لامحالہ پا کر رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا چھونا ہے، پرائی عورت کو ہاتھ لگانا ہے، پیروں کا زنا چل کر جانا ہے غلط جگہ کی طرف، غلط کام کے لیے۔ یہ ہر عضو کا زنا اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے آدمی اگر اصل زنا اور بدکاری سے بچا ہوا ہے تو اس سے نیچے کے جو درجات ہیں ان سے بھی بچنے کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، اپنی زبان کو اجنبیات سے بات کرنے سے بچانے کی، ہاتھوں کو غلط استعمال کرنے سے بچانے کی، پیروں کو غلط جگہ کی طرف چل کر جانے سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آدمی پورا عفیف پاک دامن سمجھا جائے۔ پاک دامنی اعضاء میں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ چوتھی صفت ہے فلاح پانے والوں کی کہ وہ پاک دامن ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ پانچویں صفت بیان فرمائی، ایک آیت کے اندر دو صفتوں کا ذکر ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد یعنی وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت، کسی کی چیز ہمارے پاس امانت ہے، پیسے امانت ہے، کسی کے زیورات ہمارے گھر پر امانت ہے، کسی کا سامان بطور امانت کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پیسے کوئی امانت کے طور پر رکھتا ہے، وہاں امانت لینے والے نے اس سے کہہ دیا کہ ایسا کرو، یہ پیسے امانت کے بجائے مجھے قرض دے دو، جب آپ کو ضرورت ہو مجھے کہہ دینا، میں فوراً آپ کو دے دوں گا۔ اب اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہو گیا، اب یہ امانت قرض بن گئی، اجازت لے لے صراحتاً۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کو ویسا کا ویسا پڑے رکھنا ضروری، یہ امانت۔ امانت میں سب سے پہلا درجہ ہے آدمی کی اپنی ذات اللہ کی امانت ہے۔ کوئی آدمی اپنی ذات کا مالک نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کا سودا کرنا چاہے، کوئی اپنا خون بیچنا چاہے، کوئی اپنے بال بیچنا چاہے، کوئی اپنے ناخن بیچے، کوئی اپنی ہڈی بیچنا چاہے، اپنے بدن کا کوئی عضو، کوئی گردہ بیچنا چاہے، بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہ گردے کے مالک آپ نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ سارے اعضائے بدن آپ کو دیے ہیں استعمال کے لیے، تو یہ پوری ذات اللہ کی امانت ہے، ہر عضو اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت کی ادائیگی یہ ہے کہ اس کو جہنم کا مستحق نہ بنائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کسی عضو سے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ عضو جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے۔ یہ امانت پہ خیانت ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بچانا ضروری ہے، فرض ہے، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن کہ امانتیں ہم نے دی تھی، آپ نے ان امانتوں کو ان کے جائز کاموں میں استعمال کیا یا ان کے ناجائز کاموں میں استعمال کر کے آپ نے خیانت کی۔ دوسری امانت ہوتی ہے مال کی امانت، جیسے میں نے ابھی بتایا، کسی کا بھی کوئی سامان بطور امانت کے ہے اس کو ہم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ تیسری امانت ہے بات کی امانت،
کسی آدمی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی تو یہ امانت ہو گئی، آپ اس کو کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتے۔ آج کل اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ایک آدمی آپ کو اپنا ساتھی سمجھ کر یا ویسے ہی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے فون پر، آپ نے اس کی بے خبری میں اس کا فون ریکارڈ کر دیا۔ اب وہ ریکارڈنگ آپ نے کسی دوسرے کو سنائی کہ میرے اس کے بیچ میں یہ بات ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری بات ریکارڈ ہوئی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری اس سے جو بات ہوئی ہے یہ گفتگو کوئی تیسرا آدمی سنے گا، اب چوتھا سنے گا، اور بعضے تو اس کو چلتا کر دیتے ہیں اپنی ذرا سی غرض کے لیے، ذرا سے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ دیکھو وہ فلاں آدمی ایسا بولا۔ اگر کسی کی بات ریکارڈ کرنی ہو تو اس کی اجازت لے لینی چاہیے، اس کو اطلاع کرنی چاہیے کہ میں آپ کا فون ریکارڈ کر رہا ہوں، ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تاکہ وہ آدمی کو ایسی بات نہ کہے جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اب یہ امانت ہے، آپ کی جس سے گفتگو ہوئی یہ امانت ہے، اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے اس نے خالی یوں دیکھا کہ کوئی دوسرا تو سن نہیں رہا، زبان سے کہا نہیں، خالی یوں دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، تو اب یہ بات امانت ہو گئی۔ چاہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ امانت ہے، یہ راز کی بات ہے، اس کو اب چھپانا ضروری ہے سننے والے کے لیے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے۔ امانت کی ایک قسم ہے، کہیں کوئی مشورہ ہوا تو مشورے میں ہر آدمی کھل کر رائے دیتا ہے۔ اب یہ باتیں مشورے میں جو آئی یہ امانت ہے، اس کو آپ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ اگر دوسروں کے سامنے بیان کیا کہ فلاں کی رائے یہ تھی، فلاں یوں کہہ رہا تھا، رائے چونکہ مشورے میں بیٹھنے والے یہ بہت ہی رازدارانہ ہر بات کھل کر کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں دوسروں تک پہنچے گی، اس سے فتنہ پھیلے گا کہ اچھا میرے بارے میں فلاں نے یہ کہا، فلاں کے بارے میں یہ کہا۔ یہاں مشورے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان رائےوں کو یا مشورے میں جو بات طے ہوئی ہے اس کو اب ہمیشہ راز رکھے، اپنی بیوی کو بھی نہ بتائے، اپنے بیٹے کو بھی نہ بتائے، اپنے دوست کو بھی نہ بتائے۔ فیشن چل پڑا ہے، میں صرف آپ کو کہتا ہوں کسی اور کو نہیں کہتا، یہ صرف کہہ کر 50 کو کہہ دیتا ہے دن میں۔ سر جاوز الاثنین قد فشا، عربی کا مقولہ ہے کہ جو راز 2 سے آگے بڑھ گیا وہ تو راز فاش ہو گیا، وہ راز رہا ہی نہیں، اور یہ تو 50 کو کہتا ہے کہ راز کی بات کہتا ہوں، وہ راز ہی رہتا ہے۔ نہیں، یہ چاہے وہاں مشورے میں طے نہیں ہوا، دستخط نہیں ہوئے کہ کسی کو بتانا نہیں، مشورے میں آپ بیٹھے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اب آپ چھپائیں۔ مشورے میں طے ہوا، اب جو بات طے ہوئی وہ تو سب کے سامنے لانی ہے، لیکن کیسے طے ہوا، کس کی کیا رائے تھی، بہت سے لوگ یہ جاننے کے متمنی ہوتے، نہیں یہ نہیں بتانا چاہیے۔ بعض مشورے ہی خفیہ ہوتے ہیں، راز کے ہوتے ہیں، وہ تو جو بات طے ہوئی وہ بھی راز کی ہے، وہ بتانا اس راز کو فاش کرنا ہوا۔ کسی آدمی نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی اور یہ کہا کہ جب تک میری وفات نہ ہو تب تک یہ وصیت میں آپ کو فلاں فلاں کو بتاتا ہوں، تب تک اس کا اظہار مت کرنا۔ یہ وصیت بھی اب امانت ہو گئی، اس کو اس کے کہنے کے مطابق آدمی چھپائے جب تک اس نے کہا ہے چھپانے کا، کیونکہ اس نے آپ کو اپنا رازدار بنایا ہے وصیت کے معاملے میں۔ بھائی ذرا مل کر بیٹھے، اپنے آگے کی جگہ پوری کر لیں، دوسرے ساتھیوں کے لیے گنجائش ہو جائے۔ یہاں تھوڑی جگہ ہے، اپنے آگے کی جگہ پوری کر لو، مل کر بیٹھو۔ حدیث شریف میں منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ بات کی امانت ہو، مال کی امانت ہو، پیسوں کی امانت ہو، کوئی بھی امانت، اس میں خیانت کرنا یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اس لیے ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ کسی امانت میں وہ خیانت کرے۔
سامان میں بیپار کے اندر اپنے سامان میں ملاوٹ کرنا یہ بھی خیانت ہے، اس لیے کہ گاہک قیمت دیتا ہے اور کسی بھی چیز کو پیور اور اصلی سمجھ کر آپ سے خریدنا چاہتا ہے، اب اس کو بغیر کچھ وضاحت کیے ہوئے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اصلی کہہ کر دے رہے ہیں، اب یہ اگر ملاوٹ کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ اسی آیت میں اگلا جملہ ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ عہد، کسی سے کوئی وعدہ کیا، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ آپس میں جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، آپس میں جو اقرار ہوتا ہے، آپس میں بعض قرار ہوتے ہیں، دستاویز کے اندر لکھا گیا اور اس میں کچھ شرطیں طے ہوئی، ہم یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، پارٹنروں کے آپس میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے عہد ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ عہد کبھی ذاتی ہوتے ہیں دو آدمیوں کے بیچ میں، کبھی سماج کے ہوتے ہیں، سماج نے مل کر طے کیا، کبھی گاؤں کی کمیونٹی نے مل کر طے کیا۔ سماجی، قومی جو بھی قرار ہو ان کو پورا کرنا ضروری، حتیٰ کہ اگر کسی غیر مسلم سے آپ نے کوئی عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ عہد جو شریعت کے خلاف کیا گیا، ایسا قول و قرار ہوا ہے کہ جس میں شریعت کے حکموں کے خلاف کرنے کا کوئی وعدہ ہے تو اس کو پورا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا قول و قرار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ سب سے بڑا عہد ہر بالغ آدمی نے جو کیا ہے، ہر مرد اور عورت نے، وہ ہے اپنے پروردگار سے اللہ کے حکم کو ماننے کا اور اس کی نافرمانی نہ کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ عہد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْعَهْدَ، اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ منافق کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو فلاح پانے کے لیے ایمان والوں میں ایک صفت یہ ضروری ہے کہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنا اور اپنے وعدوں کی پوری حفاظت کرنا، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آخری بات اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ دیکھیے ان 7 صفات میں سب سے پہلی بات بھی نماز کے بارے میں تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان ایمان والوں نے فلاح پائی کہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں۔ اور آخری بات بھی نمازوں کی محافظت کی ہے، دونوں میں ذرا سا فرق ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ نماز کی محافظت جو کرے گا، نماز میں خشوع رکھے گا تو اس کے اندر باقی جو صفات ہے وہ ضرور پیدا ہوگی۔ محافظت کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کو مستحب اوقات میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ہے نمازوں کی محافظت۔ تو خشوع کا تعلق ہر نمازی کی نماز کی کیفیت سے ہے، اور محافظت کا مطلب ہے فرض نمازوں کو مستحب وقتوں میں صحیح طریقے پر ادا کرنے کا التزام کرنا۔ نماز کے وقت کی پابندی، شرائط کی رعایت، طہارت وغیرہ کے تمام امور کا لحاظ کرنا، یہ 7 صفات جن لوگوں کے اندر پائی گئی وہ فلاح پانے والے مومن ہیں اور ان کے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقی کامیابی کو جیسے شروع میں قد افلح سے بیان فرمایا تھا، اخیر میں بہت وضاحت سے وہ کامیابی کی شکل کیا ہوگی اس کو بیان فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں وارث جو فردوس کے وارث ہوں گے اور فردوس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فردوس یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگو تو فردوس مانگا کرو، اعلیٰ مقام مانگو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فردوس یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کے عرش کے بالکل نیچے اس کی چھت کی جگہ اللہ کا عرش ہے، اتنی اونچی جنت ہے۔ یہ جو 7 صفات ہوئی ان میں غور کریں تو ایک طرف بندے کی ذاتی صفات کا بھی ذکر ہوا، خشوع یہ ذاتی صفت ہے، عبادت کی کیفیت ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی اس میں بیان ہوا، نماز کی حفاظت، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ پاک دامنی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ عفت، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہوا۔ اور امانت داری کا لحاظ کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ حقوق العباد کی ادائیگی میں سے ہوا۔ گویا آدمی حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں اللہ کی حکموں کا پابند ہوگا، اس کو فلاح ملے گی۔ لغو سے اعراض کرنا یہ ذاتی صفات میں سے ہوا۔ اپنا تزکیہ کرنا، الزکوٰۃ کا ترجمہ اگر تزکیہ کریں تو یہ بھی ذاتی صفات میں سے ہوا۔ گویا ذاتی طور پر بھی اور حقوق العباد کے اعتبار سے بھی آدمی پاک صاف ہوگا، اس کو فلاح ملے گی۔ بہت مرتبہ ہم کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یا ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کے اوپر اتنے سارے وعدے ہیں، اس لیے ہم کو تو بخشش مل ہی جائے گی اور جنت مل ہی جائے گی۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں ایمان والا ہوں، جبکہ اس کے نفس کے اندر خبائث گندگیاں بھری ہوئی ہو، وہ آدمی زبان کا برا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کے اندر حضرت نے ایک عبارت لکھی ہے، لیس الایمان بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان صرف آرزوؤں سے نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ کیفیت ہے کہ جو دل کے اندر جاگزی ہو جائے اور عمل سے اس کی تصدیق بھی ہو۔ دل میں ایمان ہے، یہ بات عمل سے ثابت ہوتی ہو کہ آدمی دل میں ایمان کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے کان اور اس کے پیر اور اس کے بدن کا کوئی عضو ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں چل رہا۔ وَإِنَّ قَوْمًا غَرَّتْهُمُ الْأَمَانِيُّ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو آرزوؤں نے دھوکہ دے دیا، دنیا سے وہ گئے اس حالت میں کہ ایک بھی نیکی نہیں کی اور آرزوئے باندھ کر گئے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ یوں کہتے رہے نحسن الظن باللہ، ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ وَكَذَبُوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں۔ فرمایا لو احسن الظن لاحسن العمل، اگر اللہ کے ساتھ حسن ظن ہوتا تو وہ اچھا عمل بھی کرتے، اس لیے کہ اچھا گمان تو عمل کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی مزدوری کیا کرتا ہے، وہ یوں صبح سویرے یہ گمان رکھے کہ آج تو میری جیب کے اندر مزدوری کے 2000 روپیہ آ ہی جائیں گے، اور کام پر بالکل نہیں جاتا، گھر پڑا ہے بستر پر، تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ اس کو کہا جائے گا بھائی کام کے لیے نکل، تھوڑا بہت کام کر اور پھر مزدوری ملنے کی امید رکھ، تو کام ہی نہیں کر رہا اور مزدوری کیسے ملے گی؟ کون تجھے گھر پر ویسے خواہ مخواہ پیسے دینے کے لیے یا تحفہ دینے کے لیے آئے گا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ دھوکے میں ہے، اور ان کا حسن ظن کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ عمل چھوڑ دیا انہوں نے، عمل کر کے پھر حسن ظن باندھتے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر 2 مضمون ذکر کیے گئے ہیں اسی دھوکے سے نکالنے کے لیے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔
عذاب العلیم۔ میرے بندوں سے کہہ دو، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں خوب بخشنے والا، خوب مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بہت دردناک عذاب بھی ہے۔ دیکھیے یہاں مغفرت کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر ہے، اور ادھر عذاب کا ذکر ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ آدمی دھوکے میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو گناہ پر گناہ کرتے جاؤ، نہیں، عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا سخت ہے۔ وہ کس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرے اور کس کے ساتھ عذاب کا معاملہ کرے ہم نہیں کہہ سکتے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ہی یاد رکھنی چاہیے کہ خالی تمناؤں اور آرزوؤں پر آدمی اپنی زندگی پوری نہ کرے۔ اس لیے ہمیں ایک تو نیت کرنی چاہیے کہ 7 صفات ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس باقی باتیں انشاءاللہ یہ 7 صفات جو ہے وہ تو پوری ہو گئی، اب دوسرا مضمون شروع کریں گے، ادھورا رہے گا، آج دیر بھی ہوئی ہے اس لیے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ مختصر دعا کر لیجیے۔